نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا واجعلنا وزيرا من اهلنا اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ الحمدللہ آج ہم سورہ الجن کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ الجن جو کہ 29ویں پارے میں ہے اور 29ویں پارے کا 11واں رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ الجن سے۔ سورہ جن مکی صورت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل کہہ دیجئے اوہیا وحی کی گئی الیہ میری طرف انہو بے شک وہ استمع سنا نفر ایک گروہ نے من الجن جنوں میں سے۔ اللہ فرما رہا ہے اس صورت میں جنوں کے قرآن سننے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ انہوں نے قرآن سنا اور اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ کی۔ اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کیا گیا۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ بازار اوکاز تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں نخلہ کے مقام پر صبح کی نماز پڑھائی۔ اس وقت جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ وہ تلاوت کی آواز سن کر ٹھہر گیا اور تلاوت سنتا رہا، اور اسی واقعے کا ذکر اس صورت میں ملتا ہے ہمیں۔ یہ یوں لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اس ابتدائی دور کا یہ قصہ معلوم ہوتا ہے، گویا کہ یہ جنوں سے پہلی ملاقات تھی یا جنوں کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات تھی۔ اس کے علاوہ سورہ احقاف کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے تشریف لا رہے تھے اور اس وقت انہوں نے قرآن رستے میں جب ٹھہرے اور فجر یا تہجد کے وقت انہوں نے یا عشاء کے وقت انہوں نے قرآن پڑھا، اور اس وقت وہ جب پڑھ رہے تھے قرآن تو جنوں کی ایک جماعت وہاں سے گزری اور انہوں نے وہ قرآن سنا، اور ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جو قرآن انہوں نے سنا جنہوں نے سورہ احقاف کے اندر جس کا ذکر آتا ہے، یعنی یہ تقریباً 8-9 کا دور ہے جبکہ یہ جو سنا گیا تھا 10 تھا یہ جب سفر طائف پیش آیا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، یہ بعد کی بات ہے، لیکن آج جو سورہ جن میں ہم واقعہ پڑھیں گے یہ پہلے کا دور کی بات ہے۔ اس کے بارے میں ایگزیکٹلی کوئی پتہ نہیں چلتا کون سا ایئر تھا، لیکن یہ شروع کی بات ہے۔ لیکن میں امپورٹنٹ بات یہ بتانے لگی ہوں کہ جو سورہ احقاف میں جنہوں نے سنا تھا قرآن، یوں لگتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سابق جو آسمانی کتب ہیں ان پر وہ ایمان رکھنے والے تھے۔ اس صورت کی آیت 2 سے لے کے 7 تک جو ہے اس پہ سب پتہ چلتا ہے کہ یہ جن جو ہیں یہ مشرکین اور منکرین آخرت تھے۔ انہوں نے پہلی دفعہ یہ بات سنی اور اسی سے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا سچا کلام ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک امپورٹنٹ بات اور یہاں بیان کرنا چاہوں گی، جن کا جو روٹ ہے وہ جیم نون ہے، یعنی وہ چیز جو غائب ہو، جو نظر نہ آ رہی ہو، اس کو جن کہا جاتا ہے۔ اور ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ باقاعدہ ایک مخلوق ہے جن۔ یہ جو ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ترقی پسند جدید لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے جی، کوئی مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ جیسے جراثیم ہوتے ہیں اس طرح سے ہیں یہ، تو یاد رکھیے ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کا باقاعدہ ذکر کیا، وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ پھر سورہ رحمان میں ہم پڑھتے ہیں یا معشر الجن والانس، اس میں اللہ نے بار بار اس چیز سے مخاطب ہوئے کہ جنوں اور انسانوں دونوں سے اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جن باقاعدہ ایک مخلوق ہے اور ان کی جو اوریجن ہے وہ آگ ہے، آگ سے ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس
حوالے سے پھر ہم پڑھتے ہیں کہ وہ جو ابلیس ہے وہ بھی تو فرشتوں کے ساتھ مل گیا تھا، کیونکہ اس کا بھی اوریجن آگ ہے اور فرشتے جو ہیں وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا ان کا مماثلت ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جن نظر نہیں آتے لیکن وہ غیب کا علم نہیں رکھتے، پوشیدہ باتوں کو کچھ نہ کچھ جان لیتے ہیں، لیکن باقاعدہ غیب کا علم وہ نہیں رکھتے، وہ کچھ سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج آگے پڑھیں گے تو سمجھ لگے گی اس بات کی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کیا گیا ہے جو قرآن، وہ ایک گروہ نے سنا من الجن، جنوں میں سے، فقالو، تو ان سب نے کہا، انا، بے شک ہم نے، سمعنا، ہم نے سنا، قرآنن، ایک قرآن، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، عجباً، جو بہت عجیب ہے، جو بہت مسحور کن ہے، جو بہت ہی خوبصورت ہے۔ عجبہ جو ہے یہ عین جیم با اس کا روٹ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ حیرت انگیز چیز کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن بہت خوبصورت چیز کے لیے بھی عجبہ کا لفظ عربی کے اندر بولا جاتا ہے، یا وہ چیز جو مسحور کر دے، جو انسان کو متحیر کر دے، اس کے لیے بھی عجبہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی خبر دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے سامنے قرآن نہیں پڑھا تھا، نماز میں پڑھ رہے تھے، جنہوں نے قرآن سن لیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور جنہوں نے قرآن سن کر جو رائے قائم کی وہ یہ تھی کہ قرآن بہت عجیب چیز ہے، پہلی مرتبہ اس سے متعارف ہوئے تھے، گویا جن اس سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ہم نے ایک بہت عجیب چیز سنی۔ حضرت حارث آور فرماتے ہیں، میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد میں باہم جھگڑا کر رہے ہیں، میں حضرت علی کے پاس گیا اور انہیں اس بات کی خبر دی۔ حضرت علی نے فرمایا، کیا یہ باتیں ہونے لگی ہیں؟ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ حضرت علی نے فرمایا، یاد رکھو، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار رہو، عنقریب ایک بڑا فتنہ سر اٹھائے گا۔ میں نے عرض کیا، اس فتنے میں ذریعہ نجات کیا ہوگا؟ فرمایا، اللہ کی کتاب، اس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات ہیں، تم سے بعد ہونے والے لوگوں کی خبر ہے، تمہارے آپس کے معاملات کے فیصلے ہیں۔ یہ ایک دو ٹوک بات ہے، ہنسی دل لگی نہیں۔ جو سرکشی سے چھوڑے گا اس کی کمر، اللہ اس کی کمر توڑ دے گا، اور جو اسے چھوڑ کر کسی اور چیز کو اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے گا، اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ اللہ کی مضبوط رسی یہی ہے، یہی حکمتوں سے بھری ہے، یہی یاد دہانی ہے، یہی بالکل سیدھا رستہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے خواہشات گمراہ نہیں کرتی۔ یعنی انسان کی خواہشات تو اس خواہشات کا پتلا ہوتا ہے نا، لیکن اس کتاب کو جو فالو کرے گا وہ خواہشات کے چنگل سے نکل آتا ہے، اور زبانیں لڑکھڑاتی ہیں، نہ زبانیں لڑکھڑاتی ہیں، اہل علم کا دل کبھی اس سے سیر نہیں ہوتا، اسے بار بار دہرانے سے اس کی تازگی نہیں جاتی، اس کی عجیب باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ یہ وہی ہے جسے سنتے ہی جن پکار اٹھے تھے کہ بلا شبہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور لہٰذا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جس نے اس کے ساتھ بات کی اس نے سچ کہا، جس نے اس پر عمل کیا وہ اجر پائے گا، جس نے اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا، اور جس نے اس کی طرف دعوت دی اس نے سیدھی راہ کی طرف بلایا۔ اے آور، ان باتوں کو گرہ میں باندھ لو۔ حضرت علی نے حضرت آور کو یہ باتیں بتائیں کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں۔ تو گویا مکہ والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اے مکہ والوں، جن کی زبان عربی تھی ان کو سمجھایا جا رہا ہے، ان کے لیے تو عربی سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں تھی۔ تو کیوں نہیں وہ سمجھ رہے تھے؟ کیونکہ وہ ہر دھرمی میں تعصب میں گرفتار تھے، اس لیے نہیں سمجھ رہے تھے قرآن کو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو وہ قرآن ہے جس کو ایک دوسری مخلوق یعنی جن، انہوں نے پہلی دفعہ سنا، اور پہلی دفعہ سنتے ہی اس کی اہمیت کو محسوس کر لیا، اس کی قیمت جان گئے۔ آخر تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ تو ان سب کو بتا دیجئے، اللہ فرما رہا ہے کہ مجھے وحی کیا گیا ہے، میں خود نہیں جانتا بلکہ مجھے وحی کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے اس قرآن کو سنا، غور سے سننے کے بعد وہ آپس میں بات چیت کی، انہوں نے کہا ہم نے تو ایک عجیب قرآن سنا ہے، اور اس قرآن کا مقصد کیا ہے وہ بھی آپ دیکھیے اگلی آیت میں بتا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، یہ جن بات کر رہے ہیں، یہدی، ہدایت دیتا ہے، الی الرشد، ہدایت کی طرف، فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے، بھی ساتھ اس پہ۔ آپ دیکھیے ایک دفعہ ہدایت کی بات سنی اور سنتے ہی ایمان لے آئے، انہوں نے کہا یہ تو ہدایت کا رستہ دکھا رہا ہے، یہ تو قرآن ایسا ہے جو ہدایت کی طرف دعوت دے رہا ہے، تو اس لیے ہم اس کی ہدایت کو مانتے ہیں، اور ہم اس کو سنتے ہی
اس پر ایمان لانے والوں میں شامل ہو جانا چاہتے ہیں۔ آمنا بھی فآمنا بھی، بس ہم اس پر ایمان لے آئے۔ ولن نشرک بھی ربنا، اور نہیں ہم شرک کریں گے اپنے رب کا، احدن کسی ایک کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اس کو سننے کے بعد تو ہم شرک کر ہی نہیں سکتے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی یہ اتنی دل کو چھو لینے والی کتاب ہے۔ اب دیکھیے یہ باعث عبرت ہے انسانوں کے لیے، لمحہ فکریہ ہے انسانوں کے لیے، کہ وہ جنہوں نے قرآن ایک دفعہ سنا اور اس پر ایمان لے آئے، اور صرف یہ نہیں کہ قرآن سن کر فوراً ایمان لے آئے، بلکہ پھر داعی بن کر اس کا پیغام اپنی قوم تک پہنچانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ دوسری طرف ہمیں قرآن کو بار بار پڑھتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم اس نیت سے قرآن کو سنتے ہی نہیں کہ ہم نے اس کو آگے لے کر جانا ہے۔ ہم تو بس قرآن کو ختم قرآن کے لیے پڑھتے ہیں۔ ہمارا تو معمول یہ ہے کہ ہم ختم قرآن کی فکر میں رہتے ہیں۔ مسجدوں میں تراویح جہاں پڑھائی جاتی ہے وہاں پہ بھی وہ دیکھتے ہیں کتنے گھنٹے امام صاحب کتنی گھنٹوں میں قرآن پارہ ختم کرتے ہیں۔ پھر جو تھوڑی دیر میں ختم کرتے ہیں نا، ان کے پیچھے تراویح پڑھنا پسندیدہ ہمارے ہاں طریقہ ہو گیا۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ فرمایا ان جنہوں نے کہا کہ ہم تو کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ، تعالی بہت بلند ہے، جد ربنا شان ہمارے رب کی، متخذا نہیں بنایا، صاحبتن کوئی بیوی، ولا اور نہ ہی ولدا کوئی بیٹا۔ ہمارا وہ پہچان گئے رب کی شان کو۔ انہوں نے کہا ہمارا رب تو وہ ہے جو کہ جس کی شان بہت بلند ہے، اس نے اپنے لیے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ ہی اس نے اپنے لیے کوئی اولاد پیدا کی ہے۔ وہ ان سے مبرہ ہے۔ کیوں بناتے ہیں؟ اولاد کی کیوں حاجت ہوتی ہے انسان کو؟ کیونکہ انسان محتاج ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو اور وہ میرے لیے میری نسل آگے چلانے کا باعث بنے۔ اور تو لیکن یہ پتہ چل گیا کہ جو اللہ ہے اس کو کوئی نعوذ باللہ محتاجی نہیں، نہ اس کو نسل آگے۔ اور یاد رکھیے نسل چلانے کے لیے بیٹوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، ان کا کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، ان کی نسل آج تک چل رہی ہے، ان کا نام آج تک بلند ہے۔ نیکیاں جو ہیں وہ اصل میں نسل آگے چلانے کا باعث بنتی ہیں۔ نیک کام کریں گے، آپ کا نام لوگ یاد رکھیں گے بہت صدیوں تک۔ لیکن اگر آپ کی 10 بیٹے بھی ہوں اور خدا نخواستہ نعوذ باللہ غلط رستے پر چل رہے ہوں، تو وہ آپ کی نسل بڑھانے کی بجائے آپ کی نسل کو بٹا لگانے کا باعث بن جائیں گے۔ تو اسے یاد رکھیے، یہاں پہ بتا دیا گیا، لیکن اسے ہٹ کے یہاں پہ یہ بتا دیا گیا، یہ بات بتا دی جنہوں نے کہا کہ اللہ کو تو کوئی محتاج ہی نہیں ہے کہ وہ بیوی بنائے یا بیٹا بنائے۔ گویا کہ وہ اس بات سے واقف تھے کہ عیسائی جو ہیں وہ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، یا یہودی جو ہیں وہ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ عقیدہ غلط ہے، اور انہوں نے قرآن سنتے ہی سمجھ لیا کہ اللہ تو بہت بلند اور برتر ذات ہے، اور اس کو اولاد کی طرف منسوب کرنا بہت ہی جہالت کی بات ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ یقیناً وہ کانا ہے، یقولو وہ کہتا، سفیہنا ہمارا بے وقوف، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بے وقوف جو ہے وہ اللہ اللہ کے اوپر شططن بڑی ہی خلاف حقیقت باتیں کہتا ہے، زیادتی کی باتیں کہتا ہے، ہمارا بڑا بے وقوف۔ یہ کون سا ہمارا بڑا بے وقوف؟ سفیہنا جو ہے یہ ایک فرد کے لیے وہ بول رہا ہے، اور بول رہے ہیں، اور اس سے مراد ہے ابلیس۔ ابلیس کو سفیہنا کہہ رہے ہیں ہمارا بڑا بے وقوف۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا سب سے بڑا بے وقوف ہے، یعنی جو ہمارا سب سے بڑا جن ہے عزازیل یعنی ابلیس، وہ تو بڑا ہی بے وقوف ہے، جو اللہ کے اوپر زیادتی کر رہا ہے، زیادتی کی باتیں لگا رہا ہے۔ وہ اللہ کے اوپر یہ الزام لگا رہا ہے کہ اللہ نے کوئی بیوی بنائی ہے یا اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو بہت ہی
زیادتی ہے اللہ کے اوپر اس طرح کی بات کرنا کہ اللہ کے اوپر بہتان باندھنا، یہ جن کہہ رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں وَأَنَّا، اور بے شک ہم نے ظننا، ہم نے گمان کیا، اللن کہ ہرگز نہیں، تقول الانس کہیں گے انسان، والجن اور جن، علی اللہ اللہ کے اوپر کذبا جھوٹ۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہم تو اس گمان میں تھے کہ جن اور انسان اللہ پر ہرگز کوئی جھوٹ نہیں باندھیں گے، یعنی وہ بدبخت جو عزازیل ہے، ابلیس ہے، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا رہا، اور ہم اس خوش فہمی میں اس کی باتوں میں کو مانتے رہے کہ کوئی انسان یا جن اللہ کے بارے میں کبھی کوئی خلاف حق بات نہیں کر سکتا۔ ہمیں تو اتنا یقین تھا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کچھ جو کوئی لوگ جو ہے اللہ کی مخلوق ہے نا، چاہے جن ہو چاہے انسان ہو، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم تو کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے تھے، اللہ کی شان تو اتنی بلند و برتر ہے۔ تعالی جد ربنا، وہ کہہ رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی شان تو اتنی بلند و برتر ہے کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی اللہ کے اوپر جھوٹی بات بھی لگا سکتا ہے، جھوٹا بہتان بھی باندھ سکتے ہیں، ہم تو یہ کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ، کانا ہے، رجال کچھ لوگ، من الانس انسانوں میں سے، یعوذون وہ پناہ مانگا کرتے ہیں، برجال کچھ لوگوں کی، من الجن جنوں میں سے، فزادوہم تو بڑھا دیا ان کو، رہقن تکبر میں، انہوں نے ان جنات کی سرکشی میں مزید اضافہ کر دیا۔ اللہ فرما رہا ہے، وہ جن کہہ رہے ہیں، اللہ بتا رہا ہے کہ جنوں نے کہا کہ بے شک انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے کچھ لوگوں کی پناہ پکڑتے تھے، تو انہوں نے جنات کی سرکشی میں مزید اضافہ کر دیا۔ یہ کون تھے؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں عرب جب کسی سنسان وادی میں رات گزارتے تو پکار کر کہتے تھے ہم اس وادی کے مالک جن کی پناہ مانگتے ہیں۔ دوسری روایات میں آتا ہے کہ خانہ بدوش لوگ بھی ایک جگہ جب پانی اور چارہ ختم ہو جاتا، دوسری جگہ چارہ وغیرہ تلاش کرتے، وہاں پہنچتے تو اترنے سے پہلے وہ کہتے کہ ہم اس جگہ پر جو جنات ہیں ان کی سردار کی پناہ میں خود کو دیتے ہیں، کیونکہ انسان جن سے ڈرتا ہے نا اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ تو کسی سے، یاد رکھیے، بالکل کبھی بھی کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، یہ انسانیت کے خلاف بات ہے، کیونکہ میں اور آپ اشرف المخلوق ہیں، جنوں سے برتر اللہ نے ہمیں مخلوق پیدا کیا ہے۔ تو اس بات سے جنوں کا غرور جو ہے وہ اور بڑھ جاتا تھا، وہ اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ انسان جیسا اشرف المخلوق، انسان جیسی برتر مخلوق جو ہے وہ ہم سے ڈرتے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیے، جب بھی انسان کمزور ہوتا ہے تو دوسرا اس کے اوپر غلبہ پانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی بات نے جنوں کے غرور کو بڑھا دیا تھا۔ جن جو ہیں وہ جو اس جو عربوں کا یہ طریقہ تھا نا، جو جنوں کی پناہ مانگتے تھے، تو اس بات کے اوپر جنات تو ہنستے بھی تھے ان کی حماقت پر کہ دیکھو آدم کی اولاد ہمیں ہی معبود بنائے بیٹھی ہے، جسے سجدہ نہ کرنے پر ہمارے جد امجد کو جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ چنانچہ انسانوں کی حرکتوں سے جنات کا غرور اور ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ ہم آج بھی آپ دیکھیے ہمارے ہاں بہت لوگ جو ہیں، اور خواتین خاص طور پہ جنوں سے بڑا ڈر رہی ہوتی ہیں۔ کیوں ڈر کیا لگتا ہے؟ اصل ڈر کی وجہ صرف یہ کہ وہ نظر نہیں آتے، ورنہ وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم سے کوئی برتر مخلوق ہے۔ عقل اللہ نے انسان کو زیادہ دی ہے، اسی لیے انسان جنوں کے اوپر وہ کر لیتے ہیں نا، کنٹرول بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ عقل زیادہ انسانوں کے پاس ہے۔ جن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے، کیونکہ صرف اس وجہ سے اس سے لوگ امپریس ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 7 میں اللہ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے کہا وَأَنَّا، اور بے شک ہم نے، لمسنا السماء چھوا ہم نے آسمان کو، لمس ہوتا ہے نا چھونا، لمس کیا ہم نے آسمان کو، چھوا آسمان کو، فوجدناہا تو پایا ہم نے اس کو، مُلِئَتْ بھرا ہوا، حرسن چوکیداروں سے، شدیدن سخت، وشہبن اور شولوں سے۔ پہلے تو اس کو سمجھیے لمسنا السماء کا کیا مطلب ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آسمان کو ٹٹو لگائی، جن کہہ رہے ہیں ہم نے آسمان کو ٹٹولا۔ کیسے ٹٹولا؟ کہ جو نچلا آسمان ہے وہاں تک جن جا سکتے ہیں، اس سے اوپر نہیں جا سکتے، صرف نچلے آسمان تک جا سکتے ہیں۔ تو وہ اڑتے رہتے ہیں، اڑتے پھرتے ہیں، تو وہاں تک جاتے ہیں۔ وہاں پہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ کی سنت ہے، اللہ
جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بتا دیتا ہے کہ یہ میں نے فیصلہ کر لیا، اس کے مطابق عمل درآمد کیا جائے. یعنی کسی کی جان لینی ہے، کسی کی جگہ پہ بارش برسانی ہے، کہیں پہ عذاب نازل کرنا ہے، کہیں قحط بھیجنا ہے، کچھ بھی جو بھی دنیا کے دستور چل رہے ہیں، کاروائیاں ہو رہی ہیں، اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بتاتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے جو مقرب فرشتے ہیں ان کو بتاتے ہیں، مقرب فرشتے اپنے سے نچلے فرشتوں کو بتاتے ہیں، اور وہ پھر نچلے آسمان کے فرشتوں تک یہ پیغام ایسے ہی بتدریج پہنچتا ہے، ایک کے بعد ایک. اور پھر جب فرشتے اللہ کا پیغام سنتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے اپنے پر پھڑ پھڑاتے ہیں، ایسے جیسے کہ پتھر کے اوپر وہ سنگلی ماری جاتی ہے نا، زنجیریں ماری جاتی ہیں، ایسے پر پھڑ پھڑاتے ہیں. یعنی وہ ان کے اوپر وہ دہشت طاری ہوتی ہے کہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا، اب ہم نے اس پہ امپلیمنٹیشن کرنی ہے، ہم نے اس کو عمل کرنا ہے، عمل درآمد کرنا ہے. اور وہ اس کو اتنے غور و غوص دھیان سے سنتے ہیں کہ کہیں ہمارے سے اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی چیز چھوٹ نہ جائے، اس لیے پوری توجہ سے بات سنتے ہیں. اور جب وہ سن رہے ہوتے ہیں، جب نچلے آسمان کے فرشتے سن رہے ہوتے ہیں، اس وقت کچھ فرشتے وہاں تک پہنچتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان تک کوئی بات پہنچ جائے، وہ کسی بات کو لے اڑیں. تو وہ کان لگانے کی کوشش کرتے ہیں، سن گن لیتے ہیں، تو صرف نچلے آسمان تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے. وہاں سے وہ کچھ نہ کچھ سن گن لے لیتے ہیں، اور پھر نیچے آ کے جو انسان ان کے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، آقا بنے ہوئے ہوتے ہیں جنہوں نے ان کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوتا ہے، ان کو آ کے وہ خبریں دے دیتے ہیں. اور وہ پھر کاہن، نجومی، جادوگر، وہ پھر لوگوں کو امپریس کرتے ہیں بتا بتا کے کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے، آئندہ یہ ہونے والا ہے، آئندہ یہ ہونے. وہ خبریں ہوتی ہیں جو وہ جنات لے اڑتے ہیں. تو وہ اب یہ اس کی بات کر رہے ہیں. وہ جن کہہ رہے ہیں جب ہم آسمان کو ٹٹولا وفا وجد نہ، تو ہم نے پایا اس میں ملیئت حرسن شدیدن، سخت پہروں میں ہے وہ، اور شہبن، انگاروں سے بھرا ہوا ہے. ہم نے دیکھا آسمان میں اب جگہ جگہ پہرے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور شہاب ثاقب قسم کی میزائل نصب کر کے حفاظتی انتظامات بڑے سخت کر دیے گئے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکا. اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ فرشتے جب وہ عالم بالا سے کچھ خبریں لینے کے لیے جاتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب پہرے بٹھا دیے تو پھر ہوتا یہ تھا کہ وہ جو شہاب ثاقب ہیں وہ ان کے پیچھے مارے جاتے تھے اور ان کو خبریں لینے سے روکا جاتا تھا. تو یہاں پہ اس کی بات کی جا رہی ہے کہ ہم اس کو آسمان کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ تو پہرے بٹھا دیے گئے ہیں. اب آپ دیکھیے اس کا مطلب ہے کہ آسمان پہ پہرے بٹھا دیے گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آسمان کو اب یا تو آسمان جو ہے وہاں سے کوئی لوگوں کے اوپر عذاب آنے والا ہے، یہ اب انشاءاللہ آگے چل کے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا. اس بات کو وضاحت آگے جا کے آ جاتی ہے، لیکن یہاں پہ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ پہرے داری بڑی سخت کر دی گئی ہے. یہ چیز انہوں نے نوٹس کر لی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّا، اور سوری میں پیچھے ایک آیت بھول گئی ہوں، آیت نمبر 7 میں نے، میرا خیال ہے، ہاں آیت نمبر 7 میں نے نہیں پڑھی. وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ ظنوا، وہ سمجھتے تھے، کما جیسا کہ ظننتم، سمجھا تم نے، ان لن، کہ ہرگز نہیں، یبعث اللہ احدا، نہیں اٹھائے گا اللہ کسی ایک کو. اب یہاں پہ آیت نمبر 7 میں بیان کرنا بھول گئی تھی. آیت نمبر 7 میں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ انسانوں نے یہ سمجھ لیا تھا، گمان کیا تھا کہ اللہ اب کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا. اور دوسرا یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ اب اللہ قیامت تک کسی کو اٹھائے، قیامت کے دن اللہ کسی کو اٹھائے گا نہیں، یبعث اللہ احد، یعنی دوسری زندگی تو آنی ہی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے یہ گمان کر لیا تھا، یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے، یہ بھی مفہوم ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ اللہ اب کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا، اللہ اب کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا، یہ گمان کر لیا تھا انہوں نے. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بھی جو جنات تھے، ان کے اندر بھی اس طرح کے جنات تھے جو کہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، تو وہ آئندہ زندگی کے اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے. لیکن جو زیادہ بہتر مفہوم لگتا ہے وہ وہی ہے جو پہلے میں نے کیا، کہ لوگوں میں یہ گمان تھا کہ آئندہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی رسول بنا کر نہیں بھیجے گا.
اور وہ کہتے ہیں وہ انا، اور بے شک ہم نے لمسنا السماء، آسمان کو چھوا، فوجدناہا، تو پایا ہم نے اس کو ملیئت حرسن شدیدا وشہبا، بھرا ہوا چوکیداروں سے، شدید ترین وشہبا، اور شعلوں سے۔ اس کی وضاحت میں کر چکی ہوں کہ بے شمار وہاں پہ شہاب ثاقب تھے جو پیچھے لگے ہوئے تھے اور بڑی سخت پہرے داری ہو رہی تھی۔ کوئی اللہ کی بات کوئی جن لے نہ اڑے، اس لیے پوری پہرے داری ہو رہی تھی۔ وَأَنَّا، اور بے شک ہم نے کنا تھے ہم نقعد بیٹھتے، منہا اس میں، مقاعد للسمع بیٹھنے کی جگہوں پر سننے کے لیے۔ ہم تو وہاں پہ گھات لگا کر بیٹھتے تھے اور سن گن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ ہمیں مل ہی جایا کرتی تھی، ہم کہیں نہ کہیں بیٹھ ہی جایا کرتے تھے اور ہمیں کچھ نہ کچھ موقع مل جاتا تھا کہ ہم کہیں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی سن گن لے لیں۔ فَمَن يَسْتَمِعِ، تو جو کوئی سنتے ہیں، الآن اب یجد پاتے ہیں، لہو ان کے لیے، شہاب رصدا، شہاب شعلہ، رصدن گھات میں۔ اب اگر کوئی سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے واسطے ایک شعلہ گھات میں لگا ہوا پاتا ہے، یعنی اب تو شعلے ان کے پیچھے گھات میں لگے ہوئے ہیں۔ جو کوئی سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے آسمان تک جاتا ہے، جیسے پرندے آسمان کو چھوتے ہیں بالکل ایسے ہی، تو جب وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ چوکیداروں سے اٹا پڑا ہے اور شعلے ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 9 ہے آیت نمبر 9 میں نے کر دیا، آیت نمبر 10 ہے وَأَنَّا، اور بے شک ہم، لا نہیں، ندری ہم جانتے، اشرٌ کیا شر کا، اریدہ ارادہ کیا گیا، بمن ان کے جو فی الارض زمین میں ہیں، ام یا ارادہ بہم ارادہ کیا گیا ان کے ساتھ، ربہم ان کے رب نے، رشدا بھلائی کا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ گویا کہ جو اس قسم کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں، اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتے ہیں، یا تو عذاب نازل کیا جانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس عذاب کی بھنک کسی کو پہلے پڑ جائے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے سخت حفاظتی انتظامات کیے ہوئے ہیں اور تاکہ شیطان خلل اندازیاں نہ کر سکیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پہلے اس لیے بٹھائے ہوں کہ اللہ تعالیٰ زمین والوں کے لیے کوئی ہدایت کا انتظام کر رہا ہے، کسی پیغمبر کو بھیج رہا ہے، کسی رسول کو بھیج رہا ہے، اور یہی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ دونوں صورتوں میں سے اب ہمیں نہیں پتہ، یا تو کوئی رسول مبعوث ہونے والا ہے، اسی کی تلاش میں پھر یہ نکلے ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے وہ حیرت انگیز کلام سنا، کیونکہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا نا، کھوج میں لگے ہوئے تھے، سن کو لینے کے لیے جاتے تھے، لیکن خاص طور پہ جب انہوں نے دیکھا کہ پہرے بڑے سخت ہیں، پھر تو ان کو بہت ہی کھوج لگ گئی۔ تو جسوس ہوا کہ ان دونوں چیزوں میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، اور غالباً اسی تلاش میں یہ پھر رہے تھے، اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام الہی پڑھتے ہوئے سنا، اور ان کو فوراً اندازہ ہو گیا یہی ہے وہ چیز جس کی خاطر اللہ نے آسمان پر پہرے بند لگائے ہوئے تھے، دروازے بند کیے ہوئے تھے آسمان کے۔ اور وہ کہتے ہیں وَأَنَّا، اور بے شک ہم، منا ہم میں سے، الصالحون نیک لوگ ہیں، ومنا اور ہم میں سے، دون ذالک اس کے علاوہ ہیں، کنت طرائق قددن یہی طریقے ہیں مختلف تھے، ہیں ہم طرائق قددن مختلف طریقوں پر۔ پہلے پیچھے بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم میں سے ہی، جنوں میں سے ہی کچھ لوگ متقی، نیک، زاہد، صالح ہیں، اور کچھ مختلف مذاہب کے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ دوسرے بھی ہیں۔ آپ دیکھیے مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کیا کہا گیا، لیکن ایک بڑی دیکھیے خوبصورت بات یہاں پہ سمجھ لگتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ تو صالح ہیں، کچھ تو نیک لوگ ہیں۔ اچھا نیک لوگ نہیں ہیں تو دوسرے، اور کچھ دوسرے ہیں۔ اب نیک کہہ دیا گیا، اس کے مقابلے میں سرکش اور فسادی نہیں کہا گیا۔
بس خود ہی سمجھ لیجئے نیکوں کے اپوزٹ کون ہوتے ہیں، تو بس ان کو بروں کو برا نہیں کہا گیا، بس وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اور بھی ہیں، ہم میں سے کچھ نیک لوگ بھی ہیں لیکن کچھ اور قسم کے لوگ بھی ہیں۔ دراصل یہ تبلیغ کا طریقہ ہوتا ہے، بہت اہم اصول، کہ برے کو برا نہ کہیں بلکہ ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کی اور کہا کن طرائق قددن، ہم مختلف راستوں پر بٹے ہوئے ہیں۔ طرائق جو ہے طریقہ کی جمع ہوتی ہے، اور جو قددن ہے یہ قدہ کی جمع، قددہ کی جمع ہوتی ہے، قدتن یعنی مختلف الرائے فرقے۔ تو اس کا مطلب ہے سورہ اس کے اندر بھی اس کا بیسک مطلب جو ہوتا ہے نا وہ پھاڑنا ہوتا ہے۔ سورہ یوسف کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں نا قدت قمیصہ من دبر، اس عورت نے پھاڑ دی آپ علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے، تو قدت پھاڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہم طریقوں میں پھٹے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ مختلف فرقوں میں پھٹے ہوئے ہیں۔ طرائق طریقہ انشاءاللہ اس کو ہم آگے چل کے پڑھیں گے، اس کے اوپر اور بھی تھوڑی سی میں بات کروں گی۔ یہاں پہ اب وقت بھی تھوڑا اس لیے یہاں پہ میں بہت بات اس کے اوپر نہیں کروں گی، بس وہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم یعنی اس سے سمجھ لگی وہ بات جو پیچھے میں نے شروع میں کی کہ کچھ لوگ، کچھ جن انسانوں کی طرح، کچھ جن ایمان والے تھے، پہلی کتابوں پر ایمان رکھنے والے تھے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مشرک تھے۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَّا، اور بے شک ہم نے ظننا، ہم سمجھتے تھے، ان کہ ہرگز نہیں، نعجز اللہ، ہم عاجز کر سکتے اللہ کو، فی الارض زمین میں، ولن، اور ہرگز نہیں، نعجزہ ہربا، ہم عاجز کر سکتے اس کو بھاگ کر۔ وہ کہتے ہیں ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی بھاگ کر اسے ہرا ہی سکتے ہیں، یعنی اچھی طرح ہم سمجھتے تھے ہمارے میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم اللہ کا مقابلہ کر سکیں، اور نہ ہی اللہ کو عاجز کر سکتے، نہ ہی زمین کی حدیں پھاڑ کر باہر جا سکتے ہیں۔ وہ جو سورہ الجن میں بھی آتا ہے نا، اللہ کہہ رہے ہیں یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ وہاں پہ بھی اللہ نے یہی چیلنج کیا ہے کہ تم نہیں بھاگ سکتے، اور یہاں پہ وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی بھاگ کر اللہ کو ہرا سکتے ہیں، یعنی ہم اللہ سے بے خوف نہیں ہیں، ہمیں اتنی جرت نہیں ہے، ہم وہ جو سفیہونا نے، ہمارے بے وقوف نے جو باتیں پھیلائی ہوئی ہیں، ہم ان کے اوپر بالکل یقین نہیں رکھتے کہ وہ اللہ کے بارے میں جو باتیں اس نے پھیلائی ہوئی ہیں۔ اور کہہ رہے ہیں وَأَنَّا، اور بے شک ہم نے، لما جب، سمعنا ہم نے سنا، الہدا ہدایت کو، آمنا بھی، ریئیکشن کیا ہوا، فوری ریئیکشن ہدایت کو سننے کے بعد کہ ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ ہدایت سننے کے بعد فوری ریئیکشن کیا ہونا چاہیے بندہ مومن کا، کہ وہ ایمان لے آئے۔ تو وہ کہتے ہیں جیسے ہی ہم نے ہدایت سنی، ہم فوراً اس کے اوپر ایمان لے آئے، ہدایت کی تعلیمات سنی، ہم فوراً ایمان لے آئے۔ فَمَن یُؤْمِن، تو جو کوئی ایمان لائے گا، فَمَن، تو جو کوئی یؤمن ایمان لائے گا، بِرَبِّہ، اپنے رب پر، فلا، تو نہیں، یخاف، کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں ہوگا، بخسن، کم کرنے کا، ولا رحقن، اور نہ زیادتی کرنے کا۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہدایت کی بات سنی، ہم فوراً اس پر ایمان لے آئے کیونکہ صاف دل تھے، اس لیے جب علم آیا پوری کھلی آنکھوں سے، کھلے دل سے اس کو سنا اور پھر اس رستے پر چل پڑے۔ یعنی کہ کم علم نہیں تھے، کم علم تھے، لا علم تھے، لیکن جیسے ہی علم مل گیا انہوں نے اپنی جہالت کو دور کر دیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرے گا، نہ ہی ہماری برائیوں میں اضافہ کرے گا، جو ہم کریں گے وہی وہاں پائیں گے۔ اور ایسا ہی معاملہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے ان کے ساتھ جو اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، ان کو نہ تو کچھ خوف ہوتا ہے کہ کوئی ان کی کمی ہو جائے گی، ان کے نیک اعمال کا پورا ان کو اجر دیا جائے گا، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ان کے ساتھ کوئی حق تلفی نہیں ہوگی، پورے یقین کے ساتھ وہ اللہ کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ نیکی پر جب انسان چلتا ہے تو اس کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ اس کی نیکی کا اجر ضرور اس کو دیا جائے گا، اس کا نیکی کو ضائع نہیں اللہ کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تو
نیک کام کرتا رہے اور اللہ اس کو عذاب دے، نعوذ باللہ، بخسم ولا رہا کر، نہ کمی کا نہ زیادتی کا، وَأَنَّا، اور بے شک ہم نے، منا ہم میں سے، المسلمون مسلمان ہیں، ومنا اور ہم ہی میں سے، القاسطون نافرمان ہیں، ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور ہم میں سے کچھ نافرمان ہیں۔ یہاں پہ یہ لفظ جو ہے اس کو سمجھ لیجئے، قاسطون کا، مسلمون تو سمجھ آ گئی، پھر اس کے اپوزٹ قاسطون کا لفظ، قاسطون قسط سے ہے، قوف سین تو اور اونٹ ہے، اس کا قسط کا مطلب تو عدل ہوتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن قسط جو ہے یہ فاعل کے وزن پہ ہے، جب جو ہوتا ہے قاسطن آئے گا تو اسم فاعل، تو وہ اس کا مطلب ہوگا نا انصاف، لیکن اگر اقسطو آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا عدل و انصاف کرنے والا، یعنی لغت اضداد میں سے ہے، اپوزٹ معنی جن کے ہوتے ہیں ان میں سے یہ ایک لفظ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ مسلمان بھی ہیں، کچھ نافرمان بھی ہیں، یعنی اصل رستے سے ہٹے ہوئے بھی ہیں، تو ہم میں سے جو کوئی اسلام لایا دراصل اس نے ہی ہدایت کا رستہ ڈھونڈ لیا، فمن، تو جو کوئی اسلم ایمان لے آیا، اسلام لے آیا، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، تحروا ارادہ کیا، راشدن بھلائی کا، وہ لوگ ہم میں سے جو اسلام قبول کر لیتے ہیں، اطاعت قبول کر لیتے ہیں، انہوں نے نیکی کا رستہ ڈھونڈ لیا اپنے لیے، نیکی کا رستے کا ارادہ کر لیا، انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم نجات کی راہ ہم نے ڈھونڈ لی، ہم اسی رستے پر چلیں گے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور لیکن ظالم لوگ، فَكَانُوا، تو ہیں، لِجَهَنَّمَ، جہنم کے لیے، حطباً، ایندھن، استغفر اللہ العظیم، اللہ فرما رہا ہے جو بے انصاف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے، جو بے انصافی کریں گے وہ یقیناً جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ یعنی اب آپ اچھا اس سے ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے، کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو جن ہیں وہ تو آگ سے ہی بنے ہوئے ہیں، تو آگ ان کو کیا نقصان پہنچائے گی، آگ سے ان کو کیا تکلیف ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی روح سے آدمی مٹی سے بنا ہے، لیکن اگر اسے مٹی کا ڈھیلا کھینچ کر مارا جائے تو چوٹ لگتی ہے نا، بالکل ایسے ہی جنات جو ہیں وہ چاہے آگ سے بنے، لیکن جب ان کو آگ میں دھکیلا جائے گا تو وہ آگ ان کو جھلسائے گی بھی اور ان کو عذاب میں بھی مبتلا کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ جنات کی بات یہاں پہ ختم ہو گئی، اس کے بعد اللہ کی بات انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے، آیت نمبر 15 تک ہی ہم نے پڑھا، لیکن ایک بات کرنا چاہوں گی کہ ہم نے آج کے سبق میں پڑھا کہ انسان جو ہے نا وہ جنوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو جنوں نے انسانوں نے جنوں کو بڑی سی چیز سمجھ لیا تھا، تو اس کو ہم آج کے بھی بہت ساری خواتین بچے جنوں سے ڈرتے ہیں، تو یاد رکھیے اس کا طریقہ کیا ہے، ان کا ڈر ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ڈر کو چھوڑ دیجئے۔ اندھیرے میں باتھ روم میں جانا ہمیں مشکل لگتا ہے نا، وضو کرنا مشکل لگتا ہے، تو اونچی آواز میں اپنے آپ کو تسلی دیا کریں کہ میں ڈرتی نہیں ہوں، اور 3 دفعہ آپ اپنے آپ کو یہ پیغام دیں کہ میں ڈرتی نہیں ہوں، تو آپ کا ڈر خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ خاص طور پر بتایا جا رہا ہے کچھ لوگ جنوں کی پناہ مانگتے تھے، تو جنہوں نے جس کی وجہ سے جنوں کا غرور بڑھ گیا تھا۔ یاد رکھیے بیمار وہی، اب وائرس آتا ہے نا ہمارے ہاں، ہر روز نئے نئے وائرسز آ رہے ہیں، اب بیمار کون ہوتا ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے، جس کے اندر امیونٹی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی، وہ جو کمزور ہوتا ہے وہ جلدی بیمار ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے جو کمزور ہوگا وہی جلدی بیمار ہوگا، وہی جنوں سے جو ڈرنے والا ہوگا اسی کے اوپر جنوں کے اثرات ہوں گے۔ جو ڈرتا نہیں ہے اللہ کے، اس سے پورا توکل ہوتا ہے جس کو، وہ کبھی بھی نہیں، اس کے اوپر جن کبھی بھی قابو نہیں پا سکتے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بازار میں جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک مریل سا بندہ ہے لیکن وہ لوگوں سے لڑائی لڑ رہا ہے اور کوئی اس کو قابو نہیں پا سکتا اس کے اوپر، وہ ہر ایک کو پچھاڑ دیتا ہے۔ تو حضرت عمر آگے بڑھے اور انہوں نے اس کو گرا لیا اور اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے پوچھا کہ کیا تو شیطان ہے؟ اس نے اعتراف کیا کہ وہ شیطان ہے۔ حضرت عمر کا ایمان
حضرت عمر کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے شیطان پر قبضہ کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا مضبوط ایمان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آنس واشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔